پہلا سوال ہے آج کی مجلس کا۔ شیخ صاحب ساتھی ایک اشکال پیدا کرتے ہوئے سوال کرتے ہیں کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ رمضان میں شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے، احادیث بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے مسلمان خصوصی طور پر گناہ کا کام کرتے ہیں، اور عام انسان بھی گناہ کا کام کرتے ہیں، تو پھر ان کے گناہ جب شیطان نہ ہونے کے باوجود بھی کیسے ہوا کرتے ہیں؟ دیکھیے، اہل علم نے اس کے متعدد جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب جو سب سے واضح اور سمجھ میں آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو گناہ کے کام کرتا ہے اس کی وجہ صرف شیطان ہی نہیں ہوتا، اصل اس کا محرک شیطان ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کی طبیعت ہے، نفس امارہ ہے، نفس امارہ ہے جو انسان کو برائی کے اوپر ابھارتا رہتا ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ الی آخر الآیہ۔ تو بسا اوقات انسان جو برے کام کرتا ہے وہ شیطان کے ورغلانے سے کرتا ہے، بسا اوقات اپنے نفس کے بعد لوگوں کے نفس کے اندر ایک قسم کی خباثت ہوتی اس کی وجہ سے کرتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے انسان کے عزم کے اندر کمی ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر روزہ، بہت سے لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، دل سے پسند بھی کرتے ہیں روزہ رکھنے والوں کو، ان کی طبیعت بھی ہے، لیکن بھوک اور پیاس جو ہوتی اس کے لیے برداشت عزم ان کے پاس نہیں ہے۔ تیسری چیز، بسا اوقات جو برے کام پر ابھارنے والے ہوتے ہیں انسان کے، وہ برے ساتھی اور برا ماحول ہوتا ہے، برے ساتھی اور برا ماحول ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا تھا کہ تم شیاطین الانس والجن سے اللہ کی پناہ چاہو۔ تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا انسانوں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا نہیں ہے کہ شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ تو انسانوں کے بھی شیطان ہوتے ہیں، برا ماحول ہوتا ہے جس میں وہ رہتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان برا کام کرتا ہے۔ تیسری چیز، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ شیطان صرف رمضان میں قید ہے نا، لیکن رمضان سے پہلے وہ ہماری جو عادت ڈالتا رہا ہے، ہمیں جو برائی کے اوپر اس نے بالکل مجبور کر دیا ہے، ہمیں برائی کا بالکل عادی بنا دیا ہے، تو اس کا اثر تو اتنا جلدی زائل نہیں ہوگا نا۔ اس کے لیے انسان کو مجاہدہ کرنا، انسان کو کوشش کرنا اور ہمت سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، آج ہمارے بہت سے بھائی تراویح بھی پڑھنا چاہتے ہیں، روزہ بھی رکھنا چاہتے ہیں، رمضان میں دعائیں بھی کرنا چاہتے ہیں، رمضان میں عبادت بھی کرنا چاہتے ہیں، رمضان میں قرآن میں تلاوت بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان سے ہوتا نہیں۔ کیوں؟ ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے توا ہے، اسے آگ پر رکھا جائے تو اتار دینے کے بعد بھی کافی دیر تک کیا رہتا ہے؟ وہ گرم رہتا ہے۔ آپ کا ہاتھ اس پر پڑے تو آپ کا ہاتھ بھی جل جائے۔ تو اس طریقے سے انسان جب ایک چیز کا عادی بن گیا ہے، شیطان نے اسے اس کے اوپر بالکل پختہ کر دیا ہے، تو اب شیطان اگر دور بھی بیٹھا ہے پھر بھی لوگ اپنا اس کا کام کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے وجہ آپ دیکھیں کہ اس کا اثر ہی یہی ہے کہ انسان پہلے رمضان میں تو بڑے شوق اور جذبے سے دیکھیے سب سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے گا تراویح پڑھنے کے لیے، لیکن چونکہ طبیعت اس کی عادی نہیں، اس کے بالکل برخلاف ہے، لہذا کیا ہوتا ہے کہ ایک دن، 2 دن، 3 دن آج جا کر کے دیکھ لیں مساجد میں، اب وہی کیفیت رہے گی جو عام دنوں میں رہا کرتی ہے۔ کوئی 2 رکعت پڑھ کر کے چلا جا رہا ہے، کوئی 5 رکعت، حالانکہ بسا اوقات بہانہ رہتا ہے کہ امام لمبی قرات کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کتنی پڑھ رہا ہے؟ 5 صفحے پڑھ رہا ہے، آدھا پارہ پڑھ رہا ہے، 4 صفحے پڑھ رہا ہے۔ ایک صفحہ پڑھنے میں جس حساب سے یہاں پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں تو بالکل ایک صفحہ ممکن آدھے منٹ میں پڑھ لے جائیں گے لوگ، بلکہ پاؤ منٹ میں ایک صفحہ پڑھ لے جائیں گے۔ تو 2 صفحہ بھی اگر پڑھتا ہے 20 رکعت میں 1 صفحہ آئے گا۔ اگر ہمارے ہاں 8 رکعت والی نماز کتنی، 2 صفحے تو کچھ زیادہ ہوگا۔ اس کے لیے مشکل سے انسان کو یہاں کے لحاظ سے ہو تو 2 یا 2.5 منٹ کھڑے ہونا پڑے گا بس، لیکن یہ کھڑا ہونا انسان سے برداشت کیوں نہیں کر پاتا؟
جبکہ 2-2.5 منٹ کھڑا ہونا کوئی مشکل چیز ہے. لوگ تھک جاتے ہیں, پیر میں درد ہو جاتا ہے ایک رکعت کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے عادی نہیں ہوئے ہیں. تو شیطان کے نہ جو ہے وہ بندھے ہونے اور اس سے قید ہونے کے باوجود انسان جو برائیاں کرتا ہے اس کی متعدد یہ وجوہات ہیں. جی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ حدیث میں ہے کہ شیاطین ومردۃ الجن، جیسا کہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ وغیرہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جو بند ہوتے ہیں وہ ذرا شرکس قسم کے ہیں لیکن عام کو نہیں. تیسری چیز یہ سوچیں کہ بسا اوقات آپ دیکھیں گے کہ میں اس کی ایک مثال دوں. میں جہاں موناد بھنجن میں تھا تو ایک مشہور قسم کا گنڈا اور بدماش تھا، مشہور قسم کا، یا ہمارے ایسے میں اس کے ہاتھ اور پیر میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، لیکن کچھ لوگ آتے ہیں وہ ڈانٹ دیتا ہے تو وہ سسک جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو گویا وہ مقید ہونے کے باوجود بھی اپنے احکام لوگوں کے اوپر چلا رہا ہے. تو ایسے شیطان اگرچہ مقید ہے لیکن وہ اپنا کام کسی اور ذریعے سے کر رہا ہے. جی اسی کے قریب کا ایک بڑا سوال یہاں پر ابھرتا ہے کہ جیسے کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو لوگ عملیات کا کام کرتے ہیں، جو رقیہ شریعہ کا کام کرتے ہیں، اور جب کسی کے اوپر دم کیا جاتا ہے یا کسی کے اوپر رقیہ شریعہ کیا جاتا ہے تو شیطان کی حاضری یا جنات کی حاضری ان کے اوپر ہو جاتی ہے. تو یہاں پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب قید کیے گئے شیطان تو پھر یہاں حاضری کی کیا معنی رہا؟ وہی تو ذرا غور کریں کہ ہم نے جو آخری بات کہی وہ یہ ہے کہ وہ شیاطین ومردۃ الجن ہے، ذرا شرکس قسم کے جو زیادہ ہیں، ہے نا، لیکن ان کے چیلے اپنا کام کر رہے ہیں. وہ قید ہے لیکن جناتوں میں سے اس کے چیلے جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ ان کے اوپر سوار ہیں، جن کے اوپر بھیجتا ہے وہ اس کے اوپر مسلط ہیں. وہ یعنی قید مکمل کلی طور پر نہیں ہے، ہر جن کا نہیں ہے. جی خاص شیاطین کوئی. جی 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 جی. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.